ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان نے بالآخر 58 روز کی سماعت کے بعد منحرف ارکان کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ دے دیا ہے۔ دو چیزیں اس میں بڑی اہم ہیں۔ آپ مختلف سوشل میڈیاز کے اوپر اور آفیشیل میڈیا کے اوپر اور جو فارمل میڈیا ہے اس کے اوپر تمام تبصرے، خبریں، ہر چیز اس کی ڈیٹیل سن رہے ہوں گے۔ دو چیزیں اس میں بڑی اہم اناؤنسمنٹ کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہا گیا کہ جو منحرف ارکان ووٹ ڈالیں گے ان کی رائے شماری میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ ایک بات یہ کہی گئی، یہ اس لیے فیصلہ دیا گیا کہ جو 5 ججز تھے ان میں سے اکثریتی ججز کی یہ رائے تھی کہ آرٹیکل 63A اور جو آرٹیکل 17 ہے ان کو الگ الگ نہیں پڑھا جا سکتا، ان کو ملا کے پڑھنا چاہیے۔ اور آرٹیکل 17 جو ہے وہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کی تنظیم سازی یا سیاسی جماعتوں کے قیام کا جو بنیادی حق ہے اس کی گارنٹی یا ضمانت فراہم کرتا ہے۔ تو اس کو اس سے ملا کر یہ کہا گیا کہ یہ جو منحرف ارکان ہیں یہ سیاسی جماعتوں میں یا سیاسی نظام میں یہ ناسور کا درجہ رکھتے ہیں، یہ کینسر کا درجہ رکھتے ہیں، اور ان کے ان ایکشنز کے نتیجے میں سیاسی نظام یا جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ عدم استحکام کا شکار ہوتی ہیں، جو کسی طور کے اوپر بھی جمہوری رویوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس بنیاد کے اوپر یہ کہا گیا کہ جو منحرف ارکان ہیں اگر وہ ووٹ ڈالیں گے تو اس کے ووٹ کو گنتی میں شمار نہیں کیا جائے گا، پہلی بات۔ اور دوسری بات، تاحیات نااہلی سے متعلق جو سوال پوچھا گیا تھا، کیونکہ آرٹیکل 63A میں یہ کہا گیا ہے کہ ان 4 مواقعوں کے اوپر جو پارٹی ڈائریکشنز کے خلاف ووٹ دے گا وہ ڈی سیٹ قرار دے دیا جائے گا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اس کو اس کی نشست سے محروم کر دیا جائے گا۔ یہ محرومی صرف اس مدت کے لیے ہے جو وہ قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی یا سینٹ ہے، اس کی جو بقیہ مدت ہے وہ ہے 5 سال ہے، 10 سال ہے، اس کے اوپر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے وہ خاموش ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس کے اوپر رائے کا اظہار اس طرح سے کیا کہ یہ کہا کہ یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے، وہ فیصلہ کرے کہ اس کو 5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے یا تاحیات نااہل جو ہے قرار دینا ہے۔ اس کا فیصلہ انہوں نے پارلیمنٹ کے اوپر چھوڑ دیا، اور جو مستقبل کے حوالے سے اس کی روک تھام کیسے کی جانی چاہیے اس حوالے سے بھی اس سوال کو انہوں نے واپس بھیج دیا اور اس کے اوپر کوئی کامنٹس نہیں کیے۔ تو یہ جو معاملہ ہے، دو بڑے اہم جو ڈیسیژن، ایک تو اس فیصلے سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو منحرف ارکان ہیں وہ تاحیات نااہلی سے بچ نکلے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ان کے ووٹ کا حق تھا یا ووٹ کا گنتی کا آپ شمار جو ہے وہ اس سے محروم کیا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ابھی جو مرکز میں اور پنجاب میں کیا صورتحال بنے گی، نمبر 1، اور نمبر 2 ایک سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان اگر کسی ریفرنس کے اوپر یا صدر کی طرف سے بھیجی گئی کسی کویسچنز کے اوپر یا وفاقی حکومت کسی آئینی مسئلے کے اوپر تشریح کے لیے اگر سپریم کورٹ کو لکھتی ہے تو جو سپریم کورٹ کی رائے ہوتی ہے اس کی بائنڈنگ حیثیت کیا ہوگی؟ کیا وہ اس کے اوپر عمل کرنا جو ہے سب کے لیے لازم ہوگا، یا یہ حکومت وقت کے اوپر انحصار کرتا ہے کہ وہ اس پر عمل کرتی ہے اس رائے کے اوپر یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا آج یہ 17 مئی کا جو آرڈر ہے، اس کو آرڈر کہا گیا ہے، اس کو اوپینین نہیں کہا گیا، جو ریٹن آرڈر جاری کیا گیا ہے اس میں آرڈر آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان لکھا گیا ہے۔ اور پھر اس کے پیراگراف 6 میں 3 کانسٹیٹیوشنل آرٹیکلز کا ریفرنس دیا گیا ہے، اور وہ کیا کہا گیا ہے پیرا 6 میں؟ وہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ آرٹیکل 186 اور آرٹیکل 184(3) کے تحت جو ہے زیر سماعت مقدمے کے ضمن میں دیا گیا ہے، اور اس فیصلے کو آرٹیکل 187 کے تحت دائرہ اختیار جو ہے اس کے تحت پڑھا جائے۔ یہ جو بات کی گئی ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو آرٹیکلز ہیں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے دائرہ اختیار سے متعلق کیا اختیار دیتے ہیں، اور 187 کہا گیا ہے کہ اس کے تحت جو دائرہ اختیار ہے، جو سپریم کورٹ کا دائرہ کار ہے، اس تناظر میں اس آرڈر کو پڑھا جائے۔ تو 187 کا دائرہ کار کیا ہے؟ تو یہ 2 بڑے اہم سوال ہیں جس کے اوپر ہر کسی کی نظریں ہیں اور جو اس کا جواب سننا چاہتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس فیصلے کے بعد پنجاب اور مرکز کی حکومت یعنی کہ حمزہ شہباز شریف اور شہباز شریف کی حکومت کو کیا خطرات لاحق ہیں،
کیونکہ پنجاب کے اندر حمزہ شہباز شریف کو 25 منحرف ارکان نے ووٹ دیا تو وہ ان کے 196 ووٹ بنے. اگر وہ نکال دیے جائیں تو 171 ووٹ بنتے ہیں, گنتی سے نکال دیا جائے ان کو, تو پھر شہباز شریف صاحب کو 186 ووٹوں کی ضرورت تھی. کیا ان کی حکومت قائم رہے گی؟ نہیں رہے گی. یہ نون لیگ اور جو اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت کے حلقے ہیں وہ اس فیصلے کی جو تشریح کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ بائنڈنگ نہیں ہے, یہ سپریم کورٹ کی اوپینین ہے. اسی لیے ان کا یہ خیال ہے کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کی حکومت باوجود اس کے کہ ان ووٹوں کو شمار نہ کیا جائے, فیصلہ آیا ہے, رائے آئی ہے, اس کے باوجود حکومت ختم نہیں ہو سکتی. اس سلسلے میں پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی قانونی ماہرین کی میٹنگز جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. دیکھتے ہیں کہ ان میٹنگ کے بعد کیا بیان جاری کیا جاتا ہے اور کیا پالیسی سٹیٹمنٹ دیا جاتا ہے اور کیا حکمت عملی بنائی جاتی ہے. لیکن اس فیصلے کی روشنی میں اگر ہم دیکھا جائیں, پیرا 6 کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں, پھر آ کے ہمارے جو یہ جوابات ہیں کہ مرکز اور پنجاب میں کیا پوزیشن ہوگی بڑی واضح ہو جائے گی. پیرا 6 اس فیصلے کا یہ کہتا ہے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ فیصلہ آرٹیکل 184(3) اور 186 کے تحت زیر سماعت مقدمہ اس کو دیکھا جائے اور اس فیصلے کو آرٹیکل 187 کے تحت حاصل دارائے اختیار کے تحت پڑھا جائے. 184(3) کیا کہتا ہے؟ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو دارائے اختیار سماعت ہے اس سے متعلق ہے کہ بنیادی حقوق میں سے کسی حق کے نفاذ کے سلسلے میں عوامی اہمیت کا کوئی سوال درپیش ہو تو مذکورہ آرٹیکل میں بیان کردہ نوعیت کا کوئی حکم صادر کرنے کا اختیار ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان کو. اور 186 کیا کہتا ہے؟ 186(1) میں صدر مملکت کسی بھی مسئلے پر عدالت سے رائے طلب کر سکتے ہیں. 186(2) عدالت اس سوال یا رائے طلب مسئلے پر جو ہے وہ غور کرے گی اور اپنی رائے سے صدر مملکت کو مطلع کرے گی. اگر 186 کے تحت صرف یہ سپریم کورٹ کی رائے ہوتی تو پھر اس کے اوپر کویسچن مارک آ جانا تھا, کیا یہ بائنڈنگ ہے یا نہیں, کیونکہ پیرا 6 میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ 186 کے تحت صدر مملکت نے اس کو بھیجا تھا اور 184(3) کے تحت کیونکہ مفاد عامہ اس کے اندر عوام کا جو بنیادی سیاسی حقوق ہیں وہ اس کے ساتھ وابستہ ہیں, تو اس لیے اس کی سماعت کی گئی اور اس فیصلے کو, اس آرڈر کو آرٹیکل 187 کے تحت دارائے اختیار جو سپریم کورٹ کا ہے یا دارائے کار ہے اس کو سمجھ کر اس کے تناظر میں پڑھا جائے. 187 کیا ہے؟ 187(1) یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کسی بھی مسئلے پر ہدایات, احکامات یا ڈگریاں جاری کرنے کا اختیار رکھتی ہے. 187(2) یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کی ہدایات, احکامات یا جو ڈگری ہے وہ پاکستان بھر میں نافذ العمل ہوگی, اور اگر کوئی علاقہ کسی صوبے میں نہیں, جیسے ہمارے پیسے فاٹا اور کچھ اس طرح ٹرائبل ایریا, سیمی ٹرائبل ایریاز تھے, وہ صوبوں میں ان کا شمار نہیں ہوتا تھا لیکن اب وہ صوبوں میں شامل ہو گئے ہیں. تو اگر کوئی علاقہ کسی صوبے میں نہیں مگر اس علاقے میں اس قریبی صوبے کی جو عدالت عالیہ کا دائرہ اختیار ہو تو وہاں بھی ایسے احکامات کی تعمیل اسی طرح ہوگی جس طرح سے وہاں پہ جو متعلقہ ہائی کورٹ کے فیصلوں کی تعمیل اور نفاذ ہوتا ہے. اب 187(3) اگر یہ سوال پیدا ہو کہ سپریم کورٹ کے ہدایات, احکامات یا ڈگری کون سی عدالت عالیہ نافذ کرے گی تو اس بارے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہوگا. اب اس فیصلے میں یہ کہا گیا کہ یہ جو 186 کے تحت صدر پاکستان کا ریفرنس تھا اور 184(3) کے تحت اس کی سماعت کی گئی کیونکہ یہ مفاد عامہ عوام کے وسیع مفاد میں تھا, تو اس کو جو ہم فیصلہ دے رہے ہیں اس کو 187 کے تحت پڑھا اور سمجھا جائے. تو 187 یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کی کوئی بھی ہدایات, کوئی بھی حکم, کوئی بھی ڈگری پورے پاکستان میں نافذ ہوگی, ان علاقوں میں بھی جو ٹرائبل ایریاز ہیں اور جو پاکستان کے کسی صوبے میں نہیں آتے وہاں پر بھی وہاں کی متعلقہ صوبائی جو ہائی کورٹس ہیں اس تناظر میں ان پر عمل ہوگا. اور کوئی سوال بھی پیدا اگر ہو جاتا ہے کہ کیا یہ نافذ ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس میں سپریم کورٹ کا حتمی فیصلہ ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بائنڈنگ قرار دے دیا گیا ہے, اس کو اس فیصلے کے اندر بھی کہہ دیا گیا ہے کہ یہ جو رائے ہے یہ بائنڈنگ ہے تمام فریقین کے لیے. اب اگر یہ بائنڈنگ ہے تو پنجاب کے اندر حمزہ شہباز شریف صاحب نے 196 ووٹ لیے تھے, اب ان میں سے 25 ووٹ منحرف ارکان کے نکال دیجئے, باقی 171 بچتے ہیں. ان کو ووٹ چاہیے تھا 184 جو ان کے پاس 186 جو ان کے پاس نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ ان کی حکومت جو ہے وہ
ختم ہو جائے گی. ایک قسم کی کانسٹیٹیوشنلی اس آرڈر کے بعد اس کی حکومت کا کوئی اخلاقی جواز نہیں رہا, کوئی قانونی جواز نہیں رہا. اب یہ دیکھنا ہوگا اس سلسلے میں وفاقی اور صوبائی حکومتیں کیا اقدامات اٹھاتی ہیں. مرکز کے اندر شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ 174 ووٹ لے کر بنی تھی. اقبال احمد خان جو ایم کیو ایم کے ایم این اے تھے ان کا انتقال ہو گیا, 173 ووٹ ہو گئے. اگر کاف لیگ کے 2 ووٹ الگ ہو گئے, انہوں نے اپنی حمایت واپس لے لی, یا ایم کیو ایم نے اپنی حمایت واپس لے لی, یا بلوچستان عوامی پارٹی کے 3 ارکان نے اپنی حمایت واپس لے لی, یا کوئی بھی 2 اور ارکان اپنی حمایت واپس لے لیتے ہیں, تو یہ حکومت بھی گر سکتی ہے, بلکہ گر جائے گی. ابھی بہت سے ایسی جو مومنٹم ہے پولیٹیکلی پاکستان کے اندر, ان حالات میں ایم کیو ایم کو بھی ابھی عدم اعتماد کے اندر اپنی ووٹ دینے کے اوپر غلطی کا احساس ہو رہا ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس وقت نیوٹرل رہنا چاہیے تھا یا ہمیں ویٹ کرنا چاہیے تھا. اسی طرح بعض دیگر چھوٹی جماعتیں بھی جو ہیں کہ اپنے اس فیصلے کے اوپر اب نظر ثانی کر رہے ہیں. پھر پاکستان میں بعض ایسے ادارے اور افراد بھی ہیں جو اس تمام کرائسس کے اندر سمجھتے ہیں کہ ان کی نام یا ان کی ساکھ کو, ان کی شہرت کو نقصان پہنچا ہے, وہ اس کا ازالہ بھی کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ ادارے, یہ افراد و یہ جماعتیں شہباز شریف صاحب کی حمایت واپس لے لی تو پھر شہباز شریف صاحب کی حکومت بھی دھڑام سے گر جائے گی. اس کے بعد نیشنل اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے اندر کسی جماعت کے پاس اکثریت نہیں ہوگی, اور پھر کوئی جماعت حکومت نہ بنا سکی تو پھر صدر مملکت اور گورنر پنجاب ان اسمبلیوں کو توڑ کر نئے الیکشن کا اعلان کر سکتے ہیں, اور لگتا یہی ہے کہ حالات اسی طرف آگے بڑھ رہے ہیں.